بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد ڈے پر تقریر۔ وہ آیا عظمتوں کا مقدر لیے ہوئے، وہ آیا عظمتوں کا مقدر لیے ہوئے، آزادیوں کی صبح منور لیے ہوئے۔ صدر ذی وقار اور سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی تقریر کا عنوان ہے تشکیل پاکستان اور قائد اعظم۔ سامعین معظم، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے گرفتار ہوتے ہی بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت کا سورج غروب ہو گیا۔ وہ غلامی کی پستیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ انگریز مسلمانوں سے حکومت چھین کر اقتدار پر قابض ہو گئے۔ مسلمان ذلت اور غلامی کی اتھاہ گہرائیوں میں اس طرح گرے کہ پنجاب میں سکھ ان پر مسلط ہو گئے۔ حالانکہ پنجاب میں سکھوں کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ صدر ذی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، ہندو علم اور سیاست میں ترقی کرتے چلے گئے جبکہ مسلمان جہالت میں ڈوبتے چلے گئے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو صحیح رہنمائی کی اشد ضرورت تھی۔ سر سید احمد خان، ڈاکٹر محمد اقبال، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا ظفر علی خان اور علی برادران جیسے مشہور رہنماؤں نے ملک اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ حاضرین فہم و ادراک، ان سب کی انتھک محنت اور کوشش سے مسلمانوں میں بیداری کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی مسلمانوں کی حالت ان بکھرے ہوئے موتیوں جیسی تھی جو ایک قیمتی مالا سے گر کر اپنی اصلی حالت کھو بیٹھے ہوں۔ ان کو مرکز پر جمع کر کے ان میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا تھا، اور اس فرض کو پورا کرنے کے لیے قائد اعظم آگے بڑھے۔ انہوں نے قوم کو راستہ دکھایا۔ سامعین مکرم، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں ودیعت فرمائی تھیں جو ایک عظیم قائد میں موجود ہونی چاہیے، اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرے کاروان کی نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جان پرسوز ہو تو تب ہی وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اقبال نے یہ شعر قائد اعظم کے لیے ہی کہا ہے: نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ حاضرین ارباب حکمت و دانش، ہمارے قائد نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ قائد بذات خود ایک انجمن، ایک تحریک، ایک ادارہ تھے۔ سامعین مکرم، زندگی مسلسل ایک جد و جہد کا نام ہے۔ قائد اعظم نے عزم و استقلال سے زندگی کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اتحاد، ایمان اور تنظیم کا سبق دیا۔ صدر عالی شان اور معزز سامعین کرام، آج اہل پاکستان کو اپنے عظیم اور جلیل القدر محسن اور اسلامی مملکت کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت منانے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہم آئندہ بھی اسی طرح خوش و خرم یہ دن مناتے رہیں اور اپنی روایات کو اجاگر کرتے رہیں۔ قائد اعظم کو بہتر سے بہتر خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے ہوئے پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہیں۔ انشاءاللہ قائد اعظم نے پاکستان بڑی مشقتوں سے بنایا ہے۔ قائد اعظم کی اس امانت کی حفاظت کرنا ہمارا قومی فرض ہے۔ اگر پاکستان مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ قائد اعظم کی اس امانت پاکستان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے، اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ اس کی حرمت پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے، اپنی پوری قوت سے اس کی حفاظت کریں گے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح، جان ہے محمد علی جناح، صد شکر پھر گرمے سفر اپنا کارواں،
اور میرے کارواں ہیں محمد علی جناح، میرے کارواں ہیں محمد علی جناح۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ، اللہ حافظ۔